ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کل تذکرہ یہاں تک پہنچا تھا کہ سن 2 ہجری میں کفر اور اسلام کا سب سے پہلا بڑا معرکہ، اس سے پہلے چھوٹے چھوٹی 1-2 سرایہ ہوئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں سریہ وہ جنگ کہلاتی ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر تشریف نہ لے جائیں، کسی صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر بنا کر اور لشکر روانہ فرمائیں، اس کو اصطلاحی طور پر سریہ اور اسی کی جمع سرایہ کہلاتی ہے۔ جس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے مقابلے کے لیے خود تشریف لے جائیں اس کو اصطلاحی طور پر غزوہ، اسی کی جمع غزوات کہلاتی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں لڑائی ہونا شرط نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس نیت سے سفر پہ تشریف لے گئے ہیں وہ غزوہ کہلاتا ہے، لڑائی کی نوبت آئے یا نہ آئے، چونکہ کئی ایسے موقع ہیں، آگے آئے گا غزوہ تبوک، سب سے اہم غزوہ، سب سے آخری غزوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، اس کو غزوہ ہی لکھا جاتا ہے لیکن اس میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ تو سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، اس کے میں نے چند باتیں آپ سے عرض کی تھیں، وہ جو قیدی آئے تھے ان کے بارے میں بھی کیا فیصلہ ہوا۔ اب یہ ابو سفیان کا قافلہ چونکہ بچ کر نکل گیا تھا، وہ سارا ساز و سامان محفوظ مکہ پہنچ گیا، اور ابو سفیان کے بڑے بڑے ساتھی ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ یہ سب مارے گئے بدر میں۔ تو ابو سفیان کے دل میں بھی بہت زیادہ غصہ تھا ان کے بدلہ لینے کا، اور ساری کیفیات تھی۔ اسی طرح ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابی جہل بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صفوان بن امیہ، کل بھی میں نے نام لیا تھا، یہ بھی بعد میں جا کے مسلمان ہو گئے تھے۔ ابو سفیان، یہ بھی بعد میں جا کے مسلمان ہو گئے، اللہ کی شان ہے۔ یہ 3-4 بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے آپس میں دارالندوہ میں مشاورت کی، اور انہوں نے کہا کہ وہ سارا مال و متاع تو بچ کر آ گیا ہے، ہم صرف یہ کرتے ہیں کہ اصل مال لوگوں کو واپس دے دیتے ہیں، اور اگر سب اس پہ متفق ہوں تو جتنا پروفٹ اس میں ہمیں حاصل ہو، بہت بڑا قافلہ تھا، اس سارے پروفٹ سے ہم جنگ کی تیاری کرتے ہیں اور بدر کا بدلہ لیتے ہیں۔ یہ انہیں خفیہ طور پر پلاننگ، سب آمادہ ہو گئے، اور اچھے خاصی رقم تھی، وہ انہوں نے باقاعدہ اس مال کو استعمال کیا، پروفٹ کو، اپنی جنگی تیاریوں میں خفیہ تیاریاں شروع کی، اور دائیں بائیں جو ان کے قبیلے تھے، چھوٹے چھوٹے قبائل، وہاں بھی انہوں نے پیغام بھجوانا شروع کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ کو علم ہوگا یہ واقعہ آیا تھا کہ کس طرح قیدی بنے تھے، اور ان کا سب سے زیادہ فدیہ رکھا گیا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا آپ خفیہ طور پر مکے میں ہی رہیں اور وہاں کی اطلاعات ہمیں پہنچاتے رہیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچائی ایک شخص کو دے کے کہ فوراً دن رات سفر کر کے جاؤ اور اطلاع پہنچاؤ کہ مشرکین نے تیاری کی ہے اور کچھ عرصے میں بہت بڑا لشکر لے کر نکل رہے ہیں، مدینے کی طرف آ رہے ہیں مقابلے کے لیے۔ مدینہ وہ تو بدر میں ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع پہنچی تو کچھ ٹائم اس میں بھی لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور مشاورت کی کہ بھئی اس طریقے پر تیاری ہے اور اطلاعی ہے، اور وہ بدلہ لینے کے لیے بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، کیا کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے یہ تھی کہ ہمیں مدینے میں رہ کر لڑنا چاہیے۔ اگر وہ باہر رہے، مدینے کی آبادی مختلف ڈائمنشنز میں پھیلی ہوئی تھی، کچھ پہاڑی علاقہ بھی آپ نے دیکھے، تو آپ سے نے فرمایا کہ وہ اگر باہر رہے تو وہیں انتظار کر کر کے واپس چلے جائیں گے، اگر مدینے کے اندر داخل ہوئے تو اندر کے راستوں کو، آبادی کو ہم زیادہ سمجھتے ہیں، رہنے والے ہیں، ہم یہاں رہ کے مقابلہ کریں گے، پیچھے سے عورتیں بچے بھی شاید ہماری مدد کریں گے، ساری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے یہ تھی۔ جو اکابر صحابہ تھے، بڑے صحابہ زیادہ تر، ان میں سے بھی بیشتر کی رائے یہی تھی، اور اتفاق سے یہ جو منافقین کا سردار تھا، یہ کل یا پرسوں میں نے بات عرض کی تھی، عبداللہ بن ابی، وہ منافقانہ طور پر آ گیا، تو اس کے ساتھ بہت بڑی تعداد تھی لوگوں کی، تقریباً 300 کے قریب لوگ تھے اس کے ساتھ۔
اس سے بھی مشورہ لیا گیا، اس نے بھی کہا جی میرا مشورہ بھی یہی ہے کہ مدینے میں رہ کے لڑنا چاہیے، باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ لیکن بہت سے نوجوان صحابہ اور بیشتر صحابہ وہ تھے جو بدر میں شریک نہیں ہوئے، چونکہ آپ کے سامنے بات آئی ہے کہ بدر میں کوئی لڑنے کی نیت تو تھی نہیں، وہ تو قافلے کو روکنے کے لیے گئے تھے، وہ اچانک جنگ کی صورت پیش آ گئی، وہی 313 تعداد بدر کو نکل گئی، اور جب وہاں سے اطلاع ملی اس طرح مسلمانوں نے مقابلہ کیا تو بہت سے نوجوان صحابہ کو جوش تھا کہ اللہ ہمیں بھی موقع دے کہ اس طریقے پر ہم کفار کے خلاف لڑیں اور شہادت حاصل کریں۔ تو نوجوان صحابہ کا اصرار یہ ہوا، بعض اکابر صحابہ بھی تھے، اس میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، دیگر بھی ایک دو تھے، ان کا مشورہ تھا نہیں جی باہر نکل کے لڑنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیوں ان سے پیچھے، اس طرح بزدلی کا اظہار ہوگا۔ خیر یہ بات چیت ہوئی، مشاورت تھی۔ جمعے کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز ادا فرمائی، اور عصر کے بعد صحابہ کا اصرار یہی رہا بیشتر کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد گھر تشریف لے گئے، اور وہاں سے جنگ کا سامان، وہ جنگی لباس باقاعدہ پہن کے، جو جنگی لباس اس زمانے میں تھا، باہر تشریف لائے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے تو اس وقت کچھ صحابہ کو احساس ہوا کہ ہم نے شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشورے کے خلاف ہم نے کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ نہیں تھی اور ہمارے اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانے ہیں، لہٰذا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کرنی چاہیے اور یہ کہنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا فیصلہ بس ہے آپ خود فیصلہ فرمائیں، ہمیں منظور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی لباس پہنے ہوئے تھے۔ اب کچھ صحابہ نے معذرت کرنا چاہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب نبی ایک جنگ کا لباس پہن لے تو پھر جنگ کا لباس اتارنا مناسب نہیں ہے، لہٰذا اب باہر ہی چاہیے۔ اب طے ہوا کہ جی باہر جا کے لڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، مغرب کے بعد قیام فرمائے ایک جگہ پہ، رات وہاں قیام ہوئی، ایک دن مزید قیام ہوا اور باقاعدہ لشکر کو تیار کیا گیا۔ اب جب اگلا دن آیا تو یہ جو منافقین کا سردار ہے، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، اصل تو منافق تھا، مقصد ساتھ جانا تو تھا ہی نہیں، اس نے بہانہ یہ بنایا کہ جی چونکہ میرا مشورہ یہ تھا کہ اندر رہ کے لڑا جائے اور چونکہ ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا لہٰذا ہم لڑنے میں نہیں جاتے، آپ خود جاؤ لڑنے، ہم تو واپس آؤ، اور 300 بندوں کو لے کر واپس۔ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1000 تھی، کفار کا لشکر تقریباً 3000، 3 گنا اس وقت بھی تھا، اور ان 3 گنا میں سے بھی 300 بہت بڑی افرادی قوت کم ہو گئی۔ ایک فطری بات ہے، فطری طور پہ انسان کو احساس ہوتا ہے، 300 واپس ہو گئے۔ اب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لشکر کو باقاعدہ تیار کیا، آپ نے وہ مقام بھی دیکھا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بہت پہاڑ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ اس کو ہم پشت پر رکھیں، ایک طرف آبادی ہوگی مدینے کی، ایک طرف وہ ہیں، ایک طرف یہ پہاڑ ہمیں روکے گا اور ایک ہی طرف سے مقابلہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بہت پہاڑ پہ ایک درہ تھا، یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان تھوڑا سا راستہ، اب تو خیر وہ کیفیت نہیں ہے جو اس زمانے میں ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے امیر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ بھی ہو جائے آپ نے یہاں سے نہیں ہلنا، چونکہ مقابلہ ہو رہا ہے، کفار کہیں پہاڑ کے پچھلی طرف سے آ کے حملہ نہ کر دیں، ادھر آبادی ہے، وہاں سے تو نہیں آئیں گے مدینے کی، کچھ بھی ہو جائے، ہمیں شکست ہو فتح ہو، آپ نے اس پوائنٹ کو نہیں چھوڑنا، 2 پہاڑوں کے درمیان جو درہ ہے، ٹیلا ہے، 50 صحابہ کو تیر انداز بڑے زبردست، ان کو روک کے رکھنا ہے، یہاں سے کوئی نہ آئے، آپ کا یہی کام۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف ترتیب دی، اور کل بھی میں نے عرض کیا تھا اس زمانے میں مبارزت ہوتی تھی، وہی مبارزت ہوئی، ایک ایک کر کے نکلے، پہلے ایک نکلا، پھر دوسرا نکلا، پھر تیسرا نکلا۔ یہاں اس وقت بھی مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی آئے، حضرت امیر حمزہ بھی آئے، دیگر صحابہ بھی آئے، اکا دکا جو آتا مار کے پھینک دیتا اللہ کی طرف سے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار اٹھائی اور آپ سے ارشاد فرمایا کہ کون اس کا حق ادا کرے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار۔ کئی صحابی آگے بڑھے اور روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آگے بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار روکی دی ہے، پھر اعلان فرمایا کون اس کا حق ادا کرے گا، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آگے بڑھے، کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حق ادا کروں گا، اس کا حق کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ کفار کے خلاف اس سے لڑا جائے، اور اتنا لڑا جائے کہ یہ تلوار مڑ جائے، کہنے لگے میں اس کا حق ادا کروں گا۔ اور یہاں بعض محدثین نے بات نقل کی ہے، واللہ عالم،
کہ غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلا دیا گیا ہوگا کہ ابو دجانہ اس کا حق ادا کریں گے۔ حضرت ابو دجانہ بہت ہی جری صحابی تھے، اور ان کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ یہ اس موقع پر خاص طور پہ بڑا اکڑ اکڑ کے چل رہے تھے۔ ان کو دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یہ ایسی چال ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند تو نہیں ہے، لیکن جنگ کے موقع پر یہ چال بہت پسندیدہ ہے، چونکہ جنگ پہ دشمن کو روک دکھانا ہے، اپنی طاقت کا اظہار کرنا ہے، اس موقع پہ زیادہ ہے۔ یا آپ کو یاد ہوگا جب طواف کرتے ہیں تو طواف کے پہلے 3 چکروں میں حکم ہے کہ رمل کریں، اس کا واقعہ بھی یہی ہے بظاہر، وہ وقت نہیں ہے نہیں تو میں آپ سے عرض کروں، 1 منٹ میں بتا دیتا ہوں اگر آپ کو اندازہ ہوگا واقعے کا، کہ جب مسلمان سن 7 ہجری میں آئے تھے 6 ہجری کے بعد عمرہ قضا ادا کرنے، تو مسلمان سفر بھی کر کے آئے تھے، کمزور بھی تھے۔ کفار نے جب مسلمانوں کو دیکھا ان سے کہا ان سے تو 7 چکر نہیں لگ رہے ہیں، چھپ کے دیکھ رہے وہ صلح حدیبیہ کے بعد۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ جی کفار چھپ چھپ کے نا مسلمانوں کو دیکھ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابوں کو جمع کیا اور کہنے لگے ذرا اکڑ کے چلو، پتہ لگے انہیں کوئی آ رہا، طواف کر رہے ہیں، صحابہ نے اکڑ کے چلو۔ اچھا 3 چکر لگائے تھے کہ وہ جو چھپ کے دیکھ رہے تھے ان سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے کہا وہ یہ تو پہلوان ہے، اللہ کی طرف سے ایسا روک ڈالا، پیچھے ہٹ گئے۔ جبریل علیہ السلام نے اطلاع دے دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نا پیچھے ہٹ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا بھائی نارمل ہو، اب نارمل چلو۔ اب اللہ تعالیٰ کو وہ ادا اتنی پسند آئی، پہلے 3 چکر پکڑ کے باقی 4 چکر نارمل۔ آج آپ جانتے ہیں جو بھی عمرہ کرنے جائے یا حج کرنے جائے، یعنی وہ طواف جس میں آپ کا احرام ہوتا ہے، اس میں حکم یہی ہے، کوشش یہی کرنی ہے رش کی وجہ سے نہ کر سکے، پہلے 3 چکر اکڑ کے چلو، رمل جسے کہتے ہیں، اور باقی 4 چکر نارمل چلو، اللہ کو ادائیں پسند ہیں۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو دجانہ کی جو چال ہے یہ اللہ کو جنگ میں بہت پسند ہے۔ خیر ابو دجانہ کے حوالے کی گئی تلوار، اور اس کے بعد وہی کچھ ہی دیر کے اندر وہی کفر کے آگے، اسلام کی قوت، ایمانی قوت کے آگے کون ٹک سکتا؟ یہ جناب بھاگنا شروع ہو گئے کفار، اب جناب کو ادھر بھاگ رہے، افراتفری مچ گئی، اور کچھ ہی دیر کے اندر پیچھے کی طرف انہوں نے واپسی کا رستہ کیا، بھاگنا شروع کر۔ اسی دوران 2 باتیں ہوئی۔ ایک بات تو یہ ہوئی کہ وہ جو تیر انداز تھے جو بنیادی سبب بنا، انہوں نے دیکھا دور سے کہ جی کفار بھاگے جا رہے ہیں، ہم اوپر کھڑے، اور جب بھاگے جا رہے ہیں تو مال غنیمت چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ان کے دل میں آیا کہ چلو اور کچھ نہیں، ہم مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مسلمانوں کا ساتھ دے دیتے، ہم بھی آخر ساتھ شریک ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت فرمائی تھی، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہمیں شکست ہو کچھ ہو، تم نے نہیں چھوڑنی ہے جگہ، کچھ بھی ہو جائے، شکست ہو جائے، ہم نے نہیں ہلنا جب تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہو۔ ان کی اجتہادی غلطی یہ تھی صحابی کی، انہوں نے کہا کہ یہ شاید حکم جنگ کے وقت تھا، اب تو جنگ ختم ہو گئی، اب تو وہ بھاگ رہے ہیں، اب ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ بہرحال اختلافی نوعیت ہوئی، 50 میں سے صرف 9 یا 10 صحابہ اوپر رہ گئے، باقی سارے ٹیلے سے اتر کے اور تعاقب میں نکل گئے۔ اب یہ کفار بھاگتے ہوئے پیچھے کی سمت پہ چلے گئے۔ خالد بن ولید ان کے ساتھ تھے، ایک سمت پہ خالد بن ولید تھے، ایک سمت پہ عکرمہ بن ابی جہل، دونوں بڑے مشہور سردار، ابو سفیان تو لیڈ کر رہے ہیں، اور تینوں بعد میں مسلمان ہوئے الحمدللہ۔ اب خالد بن ولید نے پیچھے سے کو اندازہ لگا لیا اس ٹیلے کو دیکھ کے کہ جی ٹیلا خالی ہو گیا، انہوں نے کوئی ساتھیوں کو اشارہ کر کے اور پیچھے چلے گئے، جیسے نگاہوں سے اوجھل ہو کے سواروں پہ تھے، اور پیچھے لمبا چکر کاٹ کے نا پہاڑ کی پچھلی سمت سے آ گئے۔ پچھلی سمت سے آ کے ادھر 10 صحابہ تھے صرف، یہ پورا لشکر آ گیا، آدھے سے آدھا لشکر یہ آیا، اور ان صحابہ نے بڑی کوشش کی لیکن نہیں روک سکے، مسلمان آگے جا رہے۔ یہ درے پہ سے پیچھے ان صحابہ کو شہید کر کے نیچے اتر کے میدان میں آ گئے۔ انہوں نے پھر نعرے لگائے، ان کا نعرہ اس زمانے میں اس دور میں تھا یا حبل یا لات منات کے ناموں کے نعرے لگاتے تھے۔ انہوں نے حبل کے نعرے لگائے، لات منات کے، وہ جو بھاگ رہے تھے انہوں نے سن لیا، کچھ اشارے بھی کیے ہوں گے، وہ سمجھ گئے ہمارے ساتھی پیچھے سے آ گئے، وہ بھی واپس پلٹ گئے، ادھر پیچھے سے بھی کفار، ادھر بھی واپس، مسلمان بیچ میں۔ یہ افراتفری ایسی مچی کہ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سمجھ نہیں آیا مسلمانوں کے ہاتھوں ہی شہید ہو آپس میں۔ اور دوسری بات یہاں بڑی یہ بنی جو زیادہ مسلمانوں کے اس کا ایک سبب بنی کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے آپ سے شاید عرض کیا تھا
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں پر معلم بنا کر بھیجا تھا بیعت عقبہ کے موقع پر، اور میں نے عرض کیا تھا ان کی ظاہری شکل و صورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی تھی، یہ شہید ہو گئے مصعب بن عمیر۔ ان کی دیکھ کر ظاہری شکل و صورت ملتی تھی، کفار یہی سمجھے کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو، انہوں نے شور مچانا شروع کر نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتا روایت میں موجود ہے، آپ سے ارشاد فرمایا خاموش رہو، جو انہیں غلط فہمی ہے ہونے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کھڑے ایک طرف پیچھے صحابہ کے ساتھ احد پہاڑ کی جہاں وہ پوائنٹ ہے جہاں تھوڑی سی جگہ بنی ہوئی ہے، جو کہتے ہیں کہ پہاڑ نے جگہ دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، واللہ عالم، اللہ جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خاموش رہو۔ اب اس افراتفری کے اندر اچھا جب وہ شور مچا، جن مسلمانوں کے دلوں میں کانوں میں یہ آواز پڑی کہ جی نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، وہ بھی بہت بد دل ہوئے، بہت اثر ہوا دل پہ اس چیز کا۔ اس بد دلی کی وجہ سے، غلط افواہ کی وجہ سے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم نہ ماننے کی وجہ سے، یہ مختلف وجوہات ہیں جو کتابوں میں لکھی ہیں، ان وجوہات کی وجہ سے بیشتر مسلمان تقریباً 60-70 کے قریب مسلمان شہید ہو گئے۔ اسی میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی صورت یہ بنی تھی کہ ان کے جو قاتل بعد میں تو مسلمان ہو گئے، وحشی بن حرب، یہ بہرحال انہوں نے مکے کے اندر ایک شخص تھا جس کے چچا کو حضرت امیر حمزہ نے قتل کیا تھا بدر میں۔ اس نے وحشی کو اپنے ساتھ لیا، غلام کو، اور ان سے کہا تمہارا ایک کام ہے کہ میرے چچا کو قتل کیا ہے حضرت حمزہ نے، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو حمزہ کو قتل اگر کر دو، شہید کر دو تو بس تم آزاد، تیرا یہی کام۔ اچھا یہ وحشی غلام تھا اور اپنے علاقے کے حساب سے تیر انداز میں بہت مشہور تھا، بڑا یعنی نشانے پہ تیر پہ خاص انداز تھا ان کا تیر چلانے کا۔ یہ کہتے ہیں میں تیر لے کے بس انتظار میں بیٹھا تھا، میرا ایک ہی کام ہے۔ اور وہیں کہتے ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے، یہ طاق میں تھے، تلاش میں، انہوں نے تیر مارا، امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں لگ کے پار ہو۔ پھر بھی اس حالت میں بھی وہ لڑتے رہے اور یہ بڑی دیر دیکھتا رہا۔ جب انہیں اطمینان ہوا پھر جا کے وہ تیر نکالا اور جا کر ایک طرف بیٹھ گیا کہ میرا کام اتنا ہی تھا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہادت ہوئی۔ اچھا میں آخری بات عرض کر دوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا بھائی میرے بارے میں نہ بتانا، ادھر آتا ہے کہ کفار باقاعدہ پوچھ رہے ہیں بار بار چیخ کے کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہو۔ اتنے میں حضرت کعب ابن مالک، مسلمان بھی افراتفری میں، چند صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ ادھر نظر پڑ گئی، ان سے نہیں رہا گیا، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں حیات موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ادھر ہے۔ اب جب مسلمانوں نے دیکھا تو مسلمان بھی سارے اس طرف کو بڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز سے احتیاط کر رہے تھے۔ جب پتہ چلا کفار نے بھی وہاں ایک دم حملہ کر دیا کہ یہاں موجود ہے، وہ بھی آ گئے ادھر۔ یہ وہ وقت ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، خود کی لب کے کڑیاں جو ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رخسار مبارک پہ اندر گھسی، اور یہی وہ موقع ہے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تیر اندازی ہو رہی تھی یہ اپنا چہرہ کر کے آگے کھڑے ہو گئے، اس موقع پر ان کی آنکھ کا ڈیلا صحیح روایت میں موجود ہے وہ نکل کے باہر ہاتھ میں آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے لے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس قتادہ نے تیرے رستے میں یہ شہادت کی، اس میں ہے اپنا لڑائی میں، اس آنکھ کو پہلی حالت پر لے آ۔ اور بعد میں کہتے ہیں حضرت قتادہ بعد میں بیان کیا کرتے تھے کوئی میری آنکھ دیکھ کے پہچان نہیں سکتا تھا، اور کہتے تھے میری اس آنکھ میں روشنی بھی پہلے سے زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آنکھ آپ سے ایسے رکھی دوبارہ سے آنکھ صحیح ہو۔ تو یہ وہ موقع ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کے دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا کچھ دیر۔ اب کفار کی بھی ہمت نہیں ہے، چونکہ مسلمان بھی آ چکے ہیں، اب ان کی ہمت نہیں۔ اب ابو سفیان ادھر کھڑے ہوئے ہیں، اب کئی سوال انہوں نے کیے ایک ایک نام لے کے کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خاموش، جواب نہیں دیتے۔ ابو بکر زندہ ہیں، عمر فاروق زندہ ہیں، کئی ایک ایک کا نام لے کے سوال کیا۔ پھر جب انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، نعوذ باللہ شہید ہو گئے، ابو سفیان کہہ رہے ہیں، اب حضرت عمر فاروق سے نہیں رہا گیا، وہ وہیں سے چیخ کے بولے کہ مردود، جو بھی نام لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات موجود ہیں، ابو بکر بھی موجود ہے اور عمر بھی موجود ہے۔
اب ابو سفیان جو ان کے لشکر تھے انہوں نے وہیں سے واپسی کی اور انہوں نے پھر اعلان کیا تھا کہ یہ اس کا بدلہ ہے، بدر کا یہ بدلہ ہے اور آئندہ سال ہم پھر آئیں گے۔ یہ اعلان کر کے وہاں سے ابو سفیان واپس ہوئے اور اس کے بعد مسلمانوں کا تعاقب بھی کیا، لیکن پھر وہاں سے کفار بھاگ کے واپس چلے گئے۔ میں نے مختصراً آپ کو غزوہ احد کے حوالے سے چند باتیں عرض کی ہیں۔ اس میں ایک بنیاد ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو 2-3 میں نے اسباب بنائے ہیں یہ بظاہر مسلمانوں کی شہادت کی بنیادی وجوہات یہ بنی تھی، جن میں سب سے مین وجہ یہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک رائے دی تھی اس رائے کو بھی بظاہر نہیں اپنایا گیا۔ پھر وہ شہادت کی افواہ پھیل گئی تھی، یہ افواہ پھیلی سن 3 ہجری۔ اسی دوران ایک اور غزوہ ہوا ہے، میں 1 منٹ میں اس کے بارے میں بھی عرض کر دیتا ہوں، غزوہ بنی قینقاع۔ یہ 3 قبیلے تھے یہود کے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنی قینقاع۔ یہ بنی قینقاع کے لوگ بہت زیادہ مالدار تھے، اور لکھا ہے سونے کا کام بھی کرتے تھے، لوہار بھی تھے، سنیارے بھی تھے، بڑے بڑے، ان سب میں سب سے اسٹرانگ پوزیشن میں تھے۔ انہوں نے بہت بدتمیز بھی تھے، غلاظت یہ پھیلائی۔ میں صرف سارے واقعہ چھوڑ کے ایک بات عرض کر رہا ہوں جو ان کے خلاف ایکشن کا سبب بنا، پھر ان کو جلا وطن کیا گیا۔ ایک انصار خاتون یہاں آئیں، خریداری کے لیے جایا کرتے تھے، باہر ان کے قلت ہے مدینہ کی آبادی سے بہت باہر، اب تو خیر وہ سارا حصہ اندر۔ تو ایک انصار خاتون ان کے پاس گئی کوئی چیز خریدنے کے لیے، تو وہاں ایک دکان پر بیٹھی، اس بدبخت نے اصرار کیا کہ اپنا نقاب اتارو، چہرہ دکھاؤ اس طرح۔ اب یہ مسلمان پردہ دار خاتون، انہوں نے انکار کیا، اس نے پیچھے سے نا ان کا لباس کسی جگہ پھنسا دی۔ اب جب وہ کھڑی ہوئیں، ظاہری بات ہے لباس کھینچا تو چہرہ کھل گیا، اس پر انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ انہوں نے واویلا مچایا، ان خاتون نے، وہاں مسلمان موجود تھے، وہ آئے مقابلے میں، ان کو علم ہوا تو انہوں نے جناب سختی کے ساتھ جو حملہ کیا، وہ جو عمل کرنے والا تھا یہودی وہ مارا گیا، وہ یہودی مارا گیا۔ انہوں نے مقابلے میں وہ جو مسلمان تھا اس کے خلاف ایکشن لینا شروع کر، بہت بڑا بلوا شروع ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کے ساتھ سختی سے بات کی۔ انہوں نے جواب یہ دیا کہ ہمیں ویسا نہ سمجھنا کفار کی طرح کا، ہم سے اگر مقابلہ ہوا تو تمہیں یعنی علم ہو جائے گا، اس قسم کی بڑی دھمکیاں دی نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا افسوس ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فیصلہ فرمایا اور صحابہ کو لے کے ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ 15 یا 16 دن تک محاصرہ رہا، 700 کے قریب جنگجو تھے بڑے بڑے، کسی کی ہمت نہیں باہر نکلنے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا ان سب کو ختم کر دینا چاہیے۔ یہ عبداللہ بن ابی پھر آڑے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا پیچھے پڑا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کھینچ رہا ہے، کبھی کچھ کھینچ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخ موڑ رہے ہیں۔ بہرحال اس نے اصرار کر کر کے فیصلہ منوا لیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم معافی کے طلبگار ہیں، ہم یہ قلعہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، جو سامان ساتھ اپنے لے جانا چاہیں گے بچے عورتوں کو جانے دیں، اسلحہ اور دیگر سامان ہم نہیں چھوڑیں گے، وہ یہی سارے کے سارے یہاں سے جلا وطن ہو گئے، اور کچھ کہتے ہیں شام کے علاقے میں گئے، اور کچھ عرصے کے بعد وہیں سارے کے سارے مردار۔ پھر یہ وہ پہلا موقع ہے کہ جب مال غنیمت بھی بہت زیادہ ہاتھ آیا، غزوہ بنی قینقاع اس کو کہتے ہیں۔ یہ بھی اسی غزوہ احد سے کچھ پہلے پیش آیا۔ اس کے بعد غزوہ احد سن 3 ہجری، 4 ہجری میں غزوہ بنو نذیر ہوا، وہی کفار کا دوسرا جو ہے قبیلہ۔ 5 ہجری میں پھر غزوہ خندق، وہ آخری تھا۔ پھر آپ سے اس کے بعد اعلان کیا تھا اب ہم جائیں گے۔ اب اس کے بعد کفر کو ہمت نہیں ہوگی یہاں آنے کی۔ 6 میں صلح حدیبیہ ہوا، 7 میں غزوہ خیبر ہوا، 8 میں فتح مکہ ہوا، 9 میں غزوہ تبوک، اور 10 میں حجۃ الوداع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك